السلام علیکم جی. یہ ایک گائے بیچاری کے گلے کے اندر شلجم پھنس گیا ہے جی. یہ کافی سارے شلجم ڈالے ہیں تو اس کے گلے میں یہ جو خوراک والی نالی اس پہ پھنس گیا ہے تو بڑی مشکل سے نکال رہے ہیں. اور بیچاری گائے بھی بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے اور بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر انصر بھائی, اور ہم مل جل کے بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو نکالنے کی. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کو کیا اس کا نکالنے کا حل ہے. جی مشتاق بھائی, یہ جو سائن دے رہی ہے یہ فارن باڈی کا کیس ہے. اس کے جو خوراک والی نالی ہے نا اس کے اندر ایک کوئی جو شلجم ہے وہ پھنس گیا ہے جس کو ہم چوک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے سانس میں تنگی ہو رہی ہے. اس کا جو پیچھے میدا ہے, ریومن ہے, اس میں گیس بھر گئی ہے کیونکہ نارملی جو گیس ہے وہ منہ سے باہر نکلتی رہتی ہے. اس کیس میں جب اس کی خوراک والی نالی بند ہو جاتی ہے تو گیس باہر نہیں آتی, اندر گیس بھرنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دوسرے آرگن پر پریشر پڑتا ہے اور جانور مزید تکلیف میں جاتا ہے اور اس کیس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہوتا ہے پروبینک کے ذریعے ہم اس کو پش کریں گے تاکہ یہ اس کے ریومن کے اندر چلا جائے اور اس کی دوبارہ جو ہے وہ جو اسوفیگس ہے وہ کلیئر ہو جائے اور وہ صاف ہو جائے تاکہ کوئی فارن باڈی موجود نہ ہو. چلو کوشش تو ہم کر رہے ہیں اس پائپ سے نکالنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کئی مرتبہ یہ کیس آ بھی سکتا ہے اور کئی گھروں میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے کتنے میتھڈ ہیں اس کا نکالنے کے, کیا کیا طریقہ کار ہیں؟ جی مشتاق بھائی, سب سے پہلے جب چوک کا کیس آئے گا جو اس کی خوراک والی نالی ہے اس کے اندر ہمیں کلیئر کٹ کوئی فارن باڈی محسوس ہوگی, ٹھیک ہے, ہارڈ آبجیکٹ محسوس ہوگا خوراک والی نالی کے اندر. تو یہاں ہم پروبینک جو بیسک جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے نان سرجیکل ٹیکنیک ہے پروبینک سے مراد ایک کوئی لوہے کا پائپ وغیرہ ہوتا ہے, مطلب نرم اسپرنگ ٹائپ جو پائپ ہوتا ہے یا جو پانی والا عام پائپ ہوتا ہے, اس کو ہم اس کی خوراک والی نالی میں ڈال کے میدے کے اندر تک لے کے جاتے ہیں. وہ اس کو پش کر کے آگے ریومن میں لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, پھر آگے وہ اس کے چانس نہیں ہوتے کوئی زیادہ نقصان کرنے کے. اور دوسرا میتھڈ, اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آبجیکٹ ہے جو جس کے آگے کوئی کارنر ٹائپ یا کونے ٹائپ بنے ہوئے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے اس کے ساتھ پھنس جاتا ہے خوراک والی نالی کے اندر اور نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے, تو وہ ایک کانٹے کی مانند نہ اندر جا کے پھنس جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم پھر سرجری کرتے ہیں, اس کو ہم ایسوفیگاٹمی کہتے ہیں. اس میں جو خوراک والی نالی ہے اس کو کٹ کرتے ہیں, کٹ کر کے پھر اس سے باہر نکال کے پھر اس کو سوچر کر کے دوبارہ اس کو روٹین پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ اس کے کامن ٹیکنیکس جو یوز ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر انصر صاحب. اور یہ ہم جو ہے نا وہ اس پائپ سے تو نہیں ہوا کام, تو کوشش کر رہے ہیں, ایک بڑا سخت پائپ لے کے آئے ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دعا کریں, کوشش کی جا رہی ہے اس کو نکالنے کی. اس میں جو پھنسا ہوا ہے شلجم گلے میں اور سخت پائپ ہے, یہ امید ہے کہ یہ شلجم جو ہے یہ اندر چلا جائے گا میدے کے اندر. تو دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا جی. شلجم جو ہے وہ میدے کے اندر چلی گئی میرے خیال میں, کیونکہ میدا بھی جو ہے نا وہ ٹیمپرنگ ختم ہو گئی ہے اور بالکل ریلیکس ہو گئی ہے, سانس بھی بحال ہو گیا ہے گائے کی. تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ. گائے بیچاری بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھی اور میں تو یہ پوزیشن دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا, بہت زیادہ اس کا خراب ہو گیا تھا اور سانس بھی بہت زیادہ پھولی ہوئی تھی اور تکلیف دہ مرحلہ تھا. چلو بہتر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اب جو ہے نا ہوا بھی ختم ہو گئی ہے اور سانس بھی ریلیکس ہونا شروع ہے. مالک جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں ماشاء اللہ. بس اللہ نے بہتر کیا.